بخاری شریف جلد ثانی قربانی کا بیان. کس کا بیان؟ زور سے بولو. قربانی کا بیان پیج نمبر 833. کتنا؟ زور سے بولو. پیج نمبر 833. عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال زہا خال لی یقال له ابو بردہ قبل الصلاة قال رسول اللہ شاتك شات لحم فقال یا رسول اللہ ان عندي داجن جزاة من الماز فقال علیہ السلام اذبحها ولا تصلح لغیرک. زور سے بول دو سبحان اللہ. یہ بتائیے کہ میری تقریر بوجھ معلوم ہو رہی ہے؟ بوجھ معلوم ہو رہی ہے؟ یہ بتائیے کہ میری بھاشا سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر آپ میری بھاشا نہیں سمجھے تو کسی کی نہیں سمجھو گے. مولانا ربانی جیسا دیس یہ ہمارے مولانا صاحب لوگ دیکھ رہے ہیں پیچھے سے کھسکتے جا رہے ہیں. کھسکیے مت, آپ کھسکیں گے تو مقتدی کا اجازت ہے. میں نے دوسری حدیث جلدی جلدی سنیے. چچا میاں ادھر دیکھیے, یہ دوسری حدیث کس کتاب سے میں نے پیش کیا؟ جلدی بولو. بخاری شریف جلد نمبر کتنا؟ جلدی جلدی سنو. بخاری شریف جلد نمبر 2. زور سے بولو. جلد نمبر 2. پیج نمبر کتنا؟ جلدی بولو. 833 یعنی 833. ارے بولو. ادھر دیکھیے, اس پر بھی انعام کتنا؟ جلدی بولو. ہاں ادھر دیکھیے, لاؤ جھولا بھرو پیسہ بنو کروڑ پتی. ادھر دیکھیے, آپ کا یہ مولوی جیسا بولتا جیسا دیکھتا ویسا بولتا. ادھر دیکھیے, میں نے دوسری حدیث سنائی, مطلب سنیے. ادھر دیکھیے, حضرت برہ کہتے ہیں کہ میرے ایک ماموں تھے جن کا نام ابو بردہ تھا. کیا تھا؟ ابو بردہ. میرے ایک ماموں تھے جس کا نام کیا تھا؟ ابو بردہ. انہوں نے بقرعید کی نماز سے پہلے قربانی کر دیا. کیا کر دیا؟ بقرعید کی نماز پڑھنے سے پہلے کیا کر دیا؟ بولو. بقرعید کی نماز ابھی گزری نا. بولو کتنے دن ہو گئے؟ 10 دن. ادھر دیکھیے, انہوں نے کیا کیا کہ ابو بردہ, ادھر دیکھیے, حضرت برہ کہتے ہیں کہ میرے ماموں جن کا نام ابو بردہ تھا, انہوں نے نماز پڑھنے سے پہلے کیا کر دیا؟ زور سے بولو. کیا کر دیا؟ قربانی کر دیا. جب نبی کو خبر ملی, ادھر دیکھیے دھیان سے سنیے, جب نبی کو خبر ملی تو فرمایا کہ اے ابو بردہ, تم کو گوشت تو مل گیا, تم کو گوشت تو حاصل ہو گیا, گوشت تو مل گیا, مگر قربانی نہیں ہوئی. ادھر دیکھیے, مسئلہ پہلے سنیے. مسئلہ ابھی قربانی کا موسم گزرا. مسئلہ یہ ہے کہ شہر والوں پر, جو لوگ شہر میں رہتے ہیں, شہر والوں پر نماز کے بعد قربانی کرنے کا حکم ہے. شہر والوں پر کس کے بعد؟ جلدی بولو. نماز پڑھنے کے بعد. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر مسجد میں نماز ہو جائے. یہ ضروری نہیں کہ ہر مسجد میں نماز ہو جائے. ادھر دیکھیے, کسی ایک مسجد میں نماز ہو گئی تو وہ اپنی قربانی کر سکتا ہے. شہر والے, ادھر دیکھیے, شہر والے اپنی قربانی کب کریں گے؟ جلدی بولو. نماز کے بعد. اور دیہات کا آدمی مسئلہ سن لو. دیہات والا آدمی بہتر تو یہی ہے کہ نماز پڑھ کے قربانی کرے, لیکن اگر وہ چاہے تو اپنی قربانی بولو فجر کے وقت سے ہی, بولو صبح صادق سے ہی اپنی قربانی کر سکتا ہے. اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. یہ مسئلہ کس کے لیے؟ جلدی بولو. دیہات والوں کے لیے. دیہات والے لوگ اپنی قربانی بولو جس وقت فجر کا وقت شروع ہوتا ہے
اسی وقت سے اپنی قربانی کرنا شروع کر سکتے ہیں، ان کی قربانی ہو جائے گی۔ مگر شہر والے کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی قربانی کس کے بعد کریں گے؟ نماز کے بعد، تب قربانی ہوگی۔ ادھر دیکھیے، حضرت ابو بردہ شہر میں رہتے تھے، کہاں رہتے تھے جلدی بولو؟ شہر میں۔ انہوں نے اپنے جانور کی قربانی نماز پڑھنے سے پہلے کر لیا۔ جب کر لیا، نبی کو خبر ملی تو نبی نے فرمایا، اے ابو بردہ، تمہیں گوشت تو مل گیا۔ کیا فرمایا جلدی بولو؟ تمہیں گوشت تو مل گیا مگر تمہاری قربانی نہیں ہوئی۔ ادھر دیکھیے، حضرت ابو بردہ رونے لگے۔ ایک روایت یہ ہے، غور سے سنیے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہے اللہ کے رسول، اب میں کروں تو کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی اور جانور ہے؟ کہے اللہ کے رسول، میرے پاس ایک گھر کا پالا ہوا 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے، میرے گھر کا پالا ہوا 6 مہینے کا، کتنے دن کا؟ زور سے بولو، 6 مہینے کا ایک بکری کا بچہ ہے، اس کے علاوہ کوئی جانور نہیں۔ تو نبی مسکرانے لگے، ارشاد فرمانے لگے، آپ نے فرمایا، اے ابو بردہ سن لو، سب کے لیے الگ قانون ہے، لیکن آج میں تم کو اپنے پاور سے الگ قانون دے رہا ہوں، اپنے پاور سے تم کو الگ حکم دے رہا ہوں۔ اے ابو بردہ، ہر ایک کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ بکری کا بچہ کم سے کم سال بھر کا ہونا چاہیے۔ ادھر دیکھو، بکری کا بچہ کم سے کم سال بھر کا ہو تب قربانی ادا ہوگی۔ بھیڑ اور دمبے کا بچہ اگر کم سے کم 6 مہینے کا ہو، دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو، تو اس کی قربانی ہوگی۔ لیکن اے ابو بردہ، میں اپنے پاور کا استعمال کر رہا ہوں۔ اے ابو بردہ، سب کے لیے سال بھر کا بچہ ہونا چاہیے، بکری کا بچہ کم سے کم سال بھر کا ہونا چاہیے، لیکن آج میں تم کو حکم دے رہا ہوں، جاؤ 6 مہینے کا بکری کا بچہ ذبح کر دو، تمہاری قربانی ادا ہو جائے گی۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتائیے، آپ لوگ 6 مہینے کا بکری کا بچہ ذبح کریں گے تو قربانی ہوگی؟ بولو بولو، ہوگی؟ ہم کریں؟ بولو جناب کریں؟ بولو یہ مولانا سلطان صاحب حضرت لوگ کریں؟ کوئی بھی مولانا کرے۔ ادھر دیکھیں، یہاں تک کہ کوئی صحابی بھی کرے تو ان کی قربانی ادا، لیکن نبی کا پاور دیکھو، نبی نے ابو بردہ کے لیے، زور سے بولو، نبی نے ابو بردہ کے لیے کئے مہینے کا؟ جلدی بولو، 6 مہینے کے بکری کے بچے کی قربانی کو جائز کر دیا اور فرمایا، اے ابو بردہ، یہ صرف قانون تمہارے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ ہے میرے نبی کا پاور۔ ابھی آپ نے کئی حدیث سنی تو، لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے، تو میں تو چاہتا ہوں کہ آج کم سے کم 20-25 حدیث سناؤں، لیکن تھک گئے تو کیسے کام چلے گا؟ یہ ہمارے آہستہ آہستہ مولانا لوگ اسٹیج سے اتر گئے۔ ادھر دیکھیے، اچھا نہیں لگ رہا؟ ادھر دیکھیے، آپ کو میں تقریر سنانے آیا ہوں، ہمارے علماء اگر اتر گئے یا مولانا لوگ اتر گئے تو ان پر مت جائیے، ہم سے زیادہ ان کو معلوم ہے، اس لیے ان کو سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو سنانے آپ کو آیا ہوں۔ ابھی آپ نے کئی حدیث سنی، جلدی بولیے، تو اجازت دیجیے تو اب تیسری سناتا ہوں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو بچوں، آپ بھی سنو، جوانوں آپ بھی سنو، ہماری ماں بہنوں آپ بھی سنو، بالکل
دل سے سنو. اللہ اللہ. بخاری شریف جلد نمبر 2 نکاح کا بیان. کس کا بیان؟ زور سے بولو. نکاح کا بیان. پیج نمبر 787. عن المسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وهو على المنبر ان بني هشام بن مغیرہ استاذنونی فی ایون کے ابنتهم علی ابن ابی طالب فلا آذنوا ثم لا آذنوا ثم لا آذن. زور سے بول دو سبحان اللہ. اے بابو لوگ، بڑی شاندار حدیث. ادھر دیکھیے. اجازت ہے؟ آپ لوگ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ جب تک آپ میری تقریر سنیں گے اوپر سے لے کے نیچے والے آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ قصہ کہانی نہیں. کیا ہے؟ حدیث اور اس کا مطلب. زور سے بولو. حدیث اور اس کا مطلب. ادھر دیکھیے، ابھی میں نے تیسری حدیث سنائی. ادھر دیکھیے، بہت شاندار حدیث. حضرت مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے نبی منبر پہ چڑھ گئے اور بہت غصے میں، ادھر دیکھیے، بہت زور سے بولو، غصے میں، جلال میں تقریر فرمانے لگے اور لوگوں سے کہنے لگے دیکھو ہشام بن مغیرہ میرے علی سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سید معین الدین حسن قادری صاحب قبلہ، سید معین الدین حسن قادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ لوگ بیٹھ جائیے، برائے مہربانی بیٹھ جائیے. جلدی بیٹھیے، جلدی بیٹھیے. اب ادھر دیکھیے، رحمت تو برس ہی رہی تھی، اب اور رحمت برسنے لگی. بولو سبحان اللہ. جلدی بیٹھو، جلدی بیٹھو. ایک تو رب کی رحمت برس ہی رہی تھی، ڈبل رحمت برسی. بولو آل رسول روئے زمین کے لیے سب سے بڑی رحمت ہے. نبی کی اولاد بولو اس زمین پر سب سے بڑی رحمت ہے. بولو تو یہ رحمت آسمان والی تو برس ہی رہی تھی ہمارے درمیان. بولو حضور سید الشاہ علامہ مولانا معین الدین صاحب قبلہ تشریف لا چکے. ان کی زیارت کیجئے اور مولانا کو 15 سے 20 منٹ اور برداشت کیجئے. میں نے تیسری حدیث سنا دی. بولو مطلب سنیے، دھیان ہے، وہ سب اجازت ہے. نبی منبر پہ گئے. جلدی بولو. نبی منبر پہ تشریف لے گئے. غصے میں ادھر دیکھیے، نبی نے فرمایا کہ سن لو، ہشام بن مغیرہ اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کرنا چاہتا ہے. اس کو کہہ دو اور علی سے بھی کہہ دو کہ میں اجازت نہیں دیتا، میں اجازت نہیں دیتا، میں اجازت نہیں دیتا. کئی مرتبہ کہا؟ 3 مرتبہ. مسئلہ سنیے، مسئلہ. ایک مرد کے لیے 4 نکاح بولو جائز ہے. لیکن جائز کب ہے؟ دھیان سے سنو. جائز کب ہے؟ جب چاروں بیوی کا حق ادا کر سکے، چاروں بیوی کو کھلا پلا سکے، چاروں بیوی کا نان و نفقہ ادا کر سکے، ان کے ساتھ کہیں سے سوتیلا پن نہ ہو. تو 4 بیوی بولو ایک مسلمان رکھ سکتا ہے. لیکن 4 بیوی کو اگر کھلانے پلانے کی طاقت نہیں، 3 کو کھلانے پلانے کی طاقت نہیں، 2 کو کھلانے پلانے کی طاقت نہیں، صرف 1 کو کھلانے پلانے کی طاقت ہے، تو 1 کرے. تو 1 کرنا سنت ہے. ارے بولو 1 کرنا. میری طرف دیکھیے، نکاح کرنا فرض بھی ہے.
نکاح کرنا واجب بھی ہے، نکاح کرنا حرام بھی ہے۔ ادھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کا قانون دو طرح کا ہے، ایک قانون تو وہ ہے کہ کبھی نہیں بدلے گا، اور دوسرا قانون یہ ادھر دیکھیے کہ جب بندے کی حالت بدلتی ہے تو وہ اپنا قانون اس بندے کے حق میں زور سے بولو بدل دیتا ہے۔ جب بندے کی حالت بدلتی ہے تو وہ اپنا قانون اس بندے کے حق میں زور سے بولو بدل دیتا ہے۔ جیسے سور کھانا حرام، مردار کھانا حرام، شراب پینا حرام، لیکن کسی کی جان جا رہی ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بندے اگر تمہاری جان جا رہی ہے اور کوئی کھانے والی چیز نہیں ہے تو میں تم کو رخصت دے رہا ہوں کہ تم اتنا کھا سکتے ہو جس سے تمہاری جان بچ جائے۔ تو دیکھیے تھا حرام، لیکن جب بندے کی حالت بدلی تو اللہ نے اس کے حق میں کیا کر دیا؟ زور سے بولو قانون بدل دیا۔ تو اللہ کا قانون ادھر دیکھیے، بولو کچھ قانون ایسا ہے جو کبھی نہیں بدلے گا، اور کچھ قانون یہ ہے کہ بندے کی جب حالت بدلتی ہے تو وہ اپنے قانون کو اس بندے کے حق میں کیا کرتا ہے؟ زور سے بولو۔ اچھا یہ بتائیے، ایک چیز بتائیے، غریب پر قربانی ہے؟ تو بولو غریب پر قربانی ہے؟ بولو غریب آدمی پر قربانی ہے؟ بولو نماز کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان پر۔ زور سے بولو عاقل بالغ، زور سے بولو عاقل بالغ جو بھی مسلمان ہے اس پر کیا ہے؟ زور سے بولو آپ اٹھا کر بولو نماز بولو نماز سب پر فرض ہے، جیسے عورتوں پر فرض، مرد پر فرض۔ لیکن یہ بتاؤ زکوٰۃ سب پر فرض ہے؟ نہیں، زکوٰۃ سب پر فرض نہیں، مالدار پر، مالک نصاب پر فرض ہے۔ زور سے بولو غریب پر زکوٰۃ فرض ہے؟ زور سے بولو نہیں ہے۔ مسئلہ اگر بیان کروں گا تو گھنٹوں لگ جائے گا۔ ادھر دیکھیے ایسے ہی قربانی، بولو قربانی کس پر فرض ہے؟ مالدار پر، غنی پر، غریب پر قربانی فرض؟ زور سے بولو نہیں ہے۔ لیکن اگر غریب مارکیٹ میں چلا گیا اور بکرا خرید کر لے آیا تو اب اس پر اس بکرے کی قربانی کیا ہو گئی؟ فرض ہو گئی، واجب ہو گئی، کیونکہ اس پر فرض نہیں تھا۔ وہ چاہتا تو قربانی نہیں کراتا، لیکن چلا گیا مارکیٹ بکرا خریدنے، جب بکرا خرید لیا تو اب اس پر اس بکرے کی قربانی کیا ہو گئی؟ جلدی بولو واجب۔ اب اگر اس بکرے کی قربانی نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ ایک مسئلہ اور سن لیجئے، مان کر چلیے مالدار بھی گیا مارکیٹ میں بکرا خریدنے اور غریب جس پر قربانی نہیں تھی وہ بھی گیا، بولو وہ بھی گیا، دونوں بکرا خرید کر لے آئے، دونوں کا بکرا کچھ دنوں کے بعد چوری ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ارے بولو کیا ہو گیا؟ دونوں کا بکرا چوری ہو گیا، مالدار کا بھی بکرا چور لے گیا اور غریب کا بھی بکرا چور لے گیا۔ تو ادھر دیکھیے مالدار پر جب تک وہ مالدار رہے گا دوسرا بکرا خرید کر لائے اور قربانی کرے، لیکن غریب کا بکرا اگر چوری ہو گیا تو دوسرا بکرا خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی چلا گیا بازار بکرا خریدنے، ایک بکرا تو چوری ہو ہی گیا غریب کا، اب دوسرا بکرا بھی گیا، مالدار کا بھی مان کر چلیے مالدار نے بھی خریدا غریب نے بھی خریدا، دونوں کا بکرا چوری ہو گیا، چوری ہو گیا۔ اب مالدار بھی گیا دوبارہ خرید کر لایا اور غریب بھی دوبارہ خرید کر لایا۔ تو مسئلہ دھیان سے سنیے، غریب اگر دوبارہ بکرا خرید کر لے آیا اور جو چوری ہو گیا تھا اگر وہ بکرا دونوں کو مل گیا، مالدار کو بھی بکرا مل گیا مان کے چلیے اور غریب کو بھی مل گیا، تو غریب پر دو بکرے کی قربانی ضروری ہے اور مالدار پر ایک بکرے کی قربانی ضروری ہے۔
मालदार पर तो पहले ही से बोलो कुर्बानी फर्ज थी। अरे बोलो एक गुम हो गया दूसरा लाना जरूरी था, लेकिन गरीब पर कुर्बानी फर्ज नहीं। बोलो वो गया पहला जब बकरा चोरी हो गया तो दूसरा बकरा खरीदने की क्या जरूरत थी, और जब खरीद लिया और दूसरा पहला वाला बकरा जो चोरी हो गया था अगर वो मिल गया, अगर मालदार को भी दोनों बकरा मिल गया और इसको भी मिल गया तो मालदार पर एक ही बकरे की कुर्बानी है और गरीब पर दोनों बकरे की। क्यों? इसलिए कि उसने खुद से अपने ऊपर कुर्बानी को वाजिब किया है। इधर देखिए तो बंदे की जब हालत बदलती है तो रब का कानून भी उसके हक में बदल जाता है। इधर देखिए मसला सुनिए, निकाह करना कभी फर्ज है, कभी वाजिब है, कभी हराम है। ध्यान से सुन लो, फर्ज किसके लिए है? फर्ज उस मुसलमान के लिए निकाह है जो जवान हो चुका हो, बालिग हो चुका हो, बीवी को खिला पिला सकता हो, बीवी का हक अदा कर सकता हो, इसके बावजूद भी करोड़पति बनने के चक्कर में लगा है, दिन रात गुनाह पे गुनाह कर रहा है, निकाह नहीं कर रहा है। तो गुनाह से बचने के लिए उस मुसलमान पर निकाह करना क्या है? जो बोलो फर्ज है। और वाजिब कब है? उस मुसलमान के लिए निकाह करना वाजिब है जो बीवी का हक अदा कर सकता है, बीवी को खिला पिला सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी निकाह नहीं कर रहा है, लेकिन गुनाह का खतरा मंडला रहा है। यदि बोलो गुनाह का खतरा मंडला रहा है, कदम फिसल रहा है, न जाने कब गुनाह कर बैठे, तो ऐसे नौजवान पर जिन पर गुनाह का खतरा मंडला रहा हो, अंदेशा हो, उनके लिए निकाह करना वाजिब है। और निकाह करना हराम किसके लिए? गौर से सुनिए, जो बीवी के लायक ना हो उसके लिए निकाह करना हराम है, चाहे पैदाइशी लायक ना हो, चाहे दुनिया में आकर मरीज बन गया हो, डॉक्टर से सही नहीं हो रहा हो, बीमार हो गया हो, बीवी के लायक ना हो, उसके लिए भी निकाह करना हराम। और जो माँ के पेट से इस लायक पैदा हुआ कि बीवी का हक अदा नहीं कर सकता, उसके लिए भी निकाह करना हराम। और निकाह उसके लिए भी हराम है जो भीख मांग कर खाता है, अपना पेट पालता है, दर बदर की ठोकरें खाता है, बंजारे की तरह जिंदगी गुजारता है, अपना बोलो खुद भूखा रहता है, तो बीवी को क्या खिलाएगा? ऐसा बंजारा आदमी, ऐसा आवारा आदमी जो खाता बोलो कमाता नहीं हो, बीवी का हक अदा नहीं कर सकता, बीवी का नानो नफका अदा नहीं कर सकता, ऐसे नौजवान पर निकाह करना जोर से बोलो हराम है। और सुन्नत किसके लिए है? उस मुसलमान के लिए है जो बीवी का हक अदा कर सकता हो, गुनाहों से बच रहा हो, गुनाह भी नहीं कर रहा हो, नमाज का भी पाबंद हो, शरीयत का भी पाबंद हो, हदीसों कुरान पर अमल करता हो, लेकिन निकाह अगर नहीं कर रहा है तो निकाह कर लेना सुन्नत है। जैसा कि हमारे बुजुर्गों ने निकाह किया, उनको निकाह की जरूरत नहीं थी, उनको बीवी की जरूरत नहीं थी, उनको बच्चों की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने निकाह इसलिए किया ताकि मुस्तफा की सुन्नत अदा हो जाए, मुस्तफा के तरीके पर अमल हो जाए। ये है नबी के कानून का पैगाम और ये है शरीयत का पैगाम। अभी आपने कई हदीस सुनी, जोर से बोलो। 3, अगर इजाजत दीजिए तो